اچھا صرف مصیبت پہ نہیں، جب خوشی بھی آتی ہے نا، جیسے کوئی بندہ گھر لیتا ہے، کوئی اللہ پاک بڑی نعمت دیتا ہے، کوئی بڑی کامیابی دیتا ہے، اچھا یاد آتا ہے کہ ماں ان سب چیزوں کے لیے دعائیں کرتی تھی، اب وہ چلی گئی، لیکن اللہ نے اب عطا کی تو اس کو جا کے بتاتے کہ ماں دیکھو تم جو دعا کرتی تھی اللہ نے وہ دے دیا، تو واقعی خوشی کا موقع ہو۔ بعض ہوتے ہیں نا خوشی میں بھول جاتے ہیں، ہاں بالکل نہیں بھولا۔ ان بوڑھوں سے ہمیں کیا کام، ان سے ہمیں کیا تعلق۔ ایک وقت ہوتا ہے ہم ان کے محتاج ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، اب تو میں اپنا کماتا ہوں، اب تو میرے ساتھ وائف ہے، بچے ہیں، تو پھر ہم ان کو جو نگلیکٹ کرتے ہیں۔ تو اصل ہمارا دین یہی چاہتا ہے کہ آخرت کی طرف بھی نظر ہو، اللہ پاک کی رضا، اور سب سے بڑی بات جو الجنت تحت اقدام امہاتکم، کما قال علیہ السلام، جو فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ کون سا ایسا رشتہ ہے؟ ماں کے قدموں کو چومنے کو حدیث پاک میں فرمایا کہ اسے جنت کی چوکھٹ کو گویا چوم۔ جنت کی چوکھٹ کو چوم۔ اب یہ جو چیز ہے، یہ جو سوچ اور یہ سینس ہے، اگر غور کریں تو ہمیں آخرت کی وجہ سے ماں اور باپ سے محبت، یہ اصل ہمارا دین چاہتا ہے، کیونکہ ایک وقت کے بعد ہم فزیکلی ان کے محتاج نہیں رہتے، لیکن ہمارا دین ہمیں جوڑ کے رکھتا ہے کہ نہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب آپ ان سے بے پرواہ ہو گئے، یہ آپ کی جنت ہیں، اور اگر انہیں ستایا تو دوزخ بھی بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بالکل ایسا ہی ناظرین۔ ابھی آپ نے سنا کہ ماں ناراض تھی تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور جن سے ماں راضی ہو جائے، جن کے لیے دعائیں کریں، تو واقعہ کتنا مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے عرض کی کہ مولا مجھے جنت پہ اپنے پڑوسی کو دیکھنا ہے، تو ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں کسائی ہے جو آپ کا جنت میں پڑوسی ہے۔ اب ذرا ٹرائی ٹو امیجن، موسیٰ کلیم اللہ ہے جو اللہ سے کلام کر رہے ہیں، پڑوسی کون ہے؟ کسائی، کساب ہے، گوشت فروش۔ آپ نے کہا ایڈریس بتایا جائے، پھر ان کا ایڈریس پتہ چلا، آپ ان کے گھر گئے، بتایا نہیں کہ میں موسیٰ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا انٹروڈکشن نہیں کروایا۔ جب گھر کے اندر گئے تو دو بوڑھے ماں باپ تھے، اور اتنے بوڑھے تھے کہ یہ بچہ جو تھا وہ نوالے بھی چبا چبا کے انہیں کھلاتا تھا۔ ان دونوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، تھوڑی دیر میں ان دونوں کا وصال ہو گیا۔ وہ بیٹا کتنا کمال کا ذہین تھا، کہتا ہے آپ ہی حضرت موسیٰ ہیں۔ اللہ، کہ یہ کیسے پہچان لیا تم نے مجھے کہ میں حضرت موسیٰ ہوں؟ کا ہمارے یہ میرے دونوں ماں باپ یہ ہمیشہ دعا کرتے تھے، یا اللہ جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کرے ہمیں موت نہ دینا۔ آپ آئے ہیں، آپ کو دیکھا ہے، اور یہ دونوں دنیا سے چلے گئے، آپ کے جلووں میں آپ کے جلووں میں چلے گئے۔ اچھا تو حضرت موسیٰ نے پھر سوال کیا کہ کچھ اور دعا بھی تمہیں دیتے تھے؟ کہا جب میں کھلاتا تھا نا تو یہ بھی دعا ملتی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ کہا بیٹا تمہاری دعا، تمہارے ماں کی دعا یہ قبول ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ اور تم جنت میں میرے پڑوسی ہو۔ واللہ سمجھو اس بات کو، ماں دعا دے دینا، پھر کدھر پہنچ جاؤ گے آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اور میں کل بھی سلسلے میں جو بات کی تھی کہ بعض اوقات دنیا میں کچھ مرتبہ مل جاتا ہے، کوئی مقام مل جاتا ہے، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو کچھ تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے، تو اس وقت بھی ماں کے بچے ہی رہنا، اس کے ساتھ جب بھی بات بھی کرنا نا تو بچے کی طرح ہی کرنی ہے۔ جی امی لبیک، جو آپ فرمائیں، جو آپ کا حکم۔ ارے ماں تمہیں کیا سمجھ پڑے، اب میں اتنا بڑا آدمی، اتنی ڈگریاں لے لی، اتنے عہدے مل گئے، دنیا مجھ سے مشورہ کرتی ہے اور میں تمہاری بات مانوں، بیٹھی رہو گھر میں۔ استغفر اللہ، یہ انداز ہوتا ہے ماں سے بات کرنے کا۔ امام اعظم کا جو میں اسی طرح بابا آپ سنائیے ماشاءاللہ۔ امام اعظم سے والدہ جو مسائل کے حوالے سے امام اعظم سے کہتی کہ مجھے امام صاحب کے پاس لے چلو۔ اللہ اکبر، امام اعظم آپ ذرا سوچیں، یہ بالکل میری اس ٹاپک کا سمجھ لیں پورا عکس ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے، پوری تصویر، پریکٹیکل تصویر۔ امام اعظم ابو حنیفہ، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، فقہ کے امام، بڑے بڑے علماء جن کے آگے طالب علم کی طرح زانوئے تلمبس طے کریں، ان کی والدہ کہتی مجھے مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ یار لاجیکلی جواب تو یہ بنتا تھا کہ ماں ساری دنیا مجھ سے مسئلے پوچھتی ہے، میں جواب دے دیتا ہوں۔ ماں نے قدر ہی نہیں ہے، میری قدر ہی نہیں ہے، میری کتابیں لکھ رہا ہوں، مجھ سے لوگ فتوے لے رہے ہیں، ایسا نہیں کیا۔ ماں سے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا پہلے تو خود گئے امام صاحب کے پاس اور جا کے ان سے فتویٰ پوچھا، تو وہ پہلے وہ خود بھی شرمندہ ہو گئے، حضرت آپ چل کے یہاں تک آ گئے، میں آپ ہی جواب دے آپ ہی بتا دیں۔ تو کہا ماں نے کہا آپ سے پوچھنا، کہا ٹھیک ہے جواب بھی آپ بتائیں، لکھیں، میں اس پہ سٹیمپ لگا دیتا ہوں۔ یہی ہوا، امام صاحب نے جواب لکھا، انہوں نے دستخط کی۔ ماں اچھا ماں کو بھی نہیں کہا دیکھو خالی خالی دھکا کھلایا، میں ادھر گیا، اس نے امام صاحب نے مجھ سے ہی مسئلہ پوچھا، تم کو ہی میری قدر نہیں ہے۔ یہ ادب سکھایا امام اعظم نے، وہ لا کر پیش کر دیا، ماں یہ جواب آ گیا امام صاحب سے۔ اچھا کچھ دنوں کے بعد ماں نے کہا میں نے خود جانا ہے، اب میں نے امام صاحب کے پاس خود جانا ہے۔ امام اعظم کوفہ کی گلیوں میں ماں کو خچر پر یا سواری پر بٹھایا، ہاتھ میں اس کی وہ رسی تھامی اور لے کے جا رہے ماں کو، اور لوگوں کو پتا ہے کہ وقت کا امام مسجد کے امام کے پاس جا رہا ہے تاکہ والدہ کو مسئلہ پوچھنا ہے۔ والدہ بھی خیر علم دین سیکھنے والی اور مسائل کی شوق تھا، لیکن
یقین کریں یہ رہتی دنیا کے افسروں کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے، تاجروں کے لیے، علماء کے لیے، مفتیوں کے لیے، سب کے لیے درس ہو گیا نا کہ تم لاکھوں لوگوں کے لیڈر کیوں نہ بن جاؤ۔ آج کے دور میں کہتے ہیں میرے اتنے فینز ہیں، اتنے لائکس ہیں۔ ارے تمہاری ماں لائک کرتی ہے کہ نہیں، تمہیں یہ یاد رکھنا۔ کروڑوں لائک ہوں اور ماں کی بارگاہ میں ان لائک ہو گئے نا تو اللہ کی بارگاہ میں بھی ان لائک ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، ماں باپ لائک، وہ ایک تو لائک ہوتا ہے نا، لائک بچہ، لائک بھی بنو اور ان کے دل میں بھی جگہ بناؤ۔ اور بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے بھی بتائی تھی اور میں نے بھی کل عرض کی تھی کہ مزہ اس میں، میں کہوں نا میرے لیے ماں دعا کر، ماں ویسے ہی دعا کرتی رہے، اس کے دل میں جگہ ایسی بناؤ، اس کی خدمت ایسی کرو، اس کو تکلیف نہ پہنچائے پلیز۔ یہ وہ ہستی ہے کہ، اور پھر بات تو دیکھیں لاجیکلی بھی سمجھ آتی ہے نا کہ بچپن میں ہم محتاج تھے، اس نے ہمیں کس طرح پال پوس کے بڑا کے چھوڑ دیتی تو ہم کدھر جاتے۔ آج اگر انہیں ضرورت پڑی ہے تو یہ تو نصیب جاگے ہیں تمہارے، یہ تو یقین کرو بھاگ جاگے ہیں جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، جو ان کو کچھ پیش کر پاتے ہیں، عید کے دنوں میں انہیں تحفہ دیں۔ لوگ کہتے ہیں یار ماں باپ اب بڑے ہو گئے ہو تو خود کچھ پیش کرو نا، ابھی ماں باپ نے عیدی تو بچپن میں دی، اچھا ان کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ دل کے کسی نہ کسی کونے میں جگہ بنا دی کہ میرا بیٹا کچھ میرے لیے لے کر آیا، میری بیٹی نے مجھے یہ پیش کیا۔ بے شک کچھ بھی پیش کریں، بڑی رات کو پیش کریں، بڑے دن پیش کریں، میلاد والے دن پیش کریں، عیدوں میں کچھ نہ کچھ پیش کرتے رہیں بس۔ اچھا وہ پھر دعائیں جو دیتے ہیں نا، سبحان اللہ، تو یہ انداز ہونا چاہیے ماں باپ کے لیے، اور خاص طور پہ ماں کی آج ہم بات کر رہے ہیں۔ مطلب سچی بات یہ کہ الفاظ بھی کچھ ساتھ نہیں دے رہے۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا، پھر ہم ذرا عوام کے تاثرات کی طرف چلیں گے۔ اشفاق بھائی آپ کو بھی بالکل اس بات کا تجربہ ہوگا، اس کو اس طرح سمجھایا ایک جگہ کہ دو دوست تھے، آپس میں بیٹھے تھے، دوست باتیں کرتے ہوتے نا، کیا آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں، تو دوسرے نے کہا مجھے اچھا یار یہ بتاؤ تمہاری والدہ کی فیوریٹ ڈش کیا ہے۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے پوچھا، وہ کافی دیر تک سوچتا رہا۔ کہتا ہے یار ماں کی تو فیوریٹ ڈش بچا ہوا اور ٹھنڈا کھانا ہے۔ یار یہ کیا بات کر رہے ہو؟ بولا یار مجھے 40 سال کا ہو گیا ہوں، آج تک میں نے تو کبھی سنا ہی نہیں ماں سے کہ آج میں نے اپنی فیوریٹ ڈش پکائی ہے۔ ہم ہی ڈشوں کی فرمائش کرتے رہے، بیٹا آج میں نے تیری پسند کا کھانا بنایا ہے، تیرے ابو کی پسند کا بنایا ہے، تیری بہن کی پسند کا بنایا ہے، اور ہم نے جو چھوڑا کھانا کھا کے ماں نے وہی کھایا، پورا کر دیا کہ بیٹا تم نکال لو، بچ گیا تو میں کھا لوں گی، بچ گیا تو میں کھا لوں، بچ گیا تو میں کھا لوں گی، ماں تم خود اپنے لیے کب کھاؤ گی؟ کہ میری ماں کی فیوریٹ ڈش جو ہے نا وہ تو مجھے آج تم نے سوال کیا تو پتہ چلا، مجھے پتہ ہی نہیں چلی۔ اب یہ میں اپنی فیملی کی، میں جب یہ واقعہ پڑھا تو میں خود بھی سوچتا رہا کہ پھر الحمدللہ میں نے اس پڑھنے کے بعد امی سے لٹرلی پوچھا کہ بھائی آپ کو زندگی میں پسند کیا یہ تو بتائیں، آج تک تو یہ نہیں بتایا آپ نے ہمیں۔ پھر وہی میں نے کل بات کی کہ کوئی سستی سی چیز بتا دینی ماں نے تاکہ بیٹے پر وہ بھی بوجھ نہ پڑے۔ اللہ اکبر، بتاؤ نا، میں آپ سے پوچھتا ہوں ناظرین، آپ کی والدہ کی پسندیدہ ڈش کیا ہے؟ ہم نے تو ماں کو بعض اوقات تو ہوٹل والی سمجھا ہوا تھا نا، یہ والا انڈا کھاؤں گا، نہیں یہ والا آج انڈا کھانا ہے، آج یہ والی روٹی کھانی ہے، آج یہ والا سالن کھانا ہے، جو کہا اس نے بنانا ہے۔ اس کی طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کھانا اچھا نہیں ہے تو معاذ اللہ اس میں برا بھلا بھی کہا ہوگا، کسی نے عیب بھی نکالے ہوں گے۔ ماں سے پوچھا آپ کو کیا پسند ہے؟ چلو نہیں پوچھا نا، آج تو پوچھ لو، اور وہ ان کی کبھی خدمت کر دیا کرو۔ میٹھا کون سا ماں کو پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، تھوڑا بہت ان کو بھی لائف انجوائے کرنے دو یار۔ اب تو پتہ نہیں کتنی زندگی رہ گئی ہماری اور ان کی، اللہ ان کو حیاتی دے اور لمبی زندگی دے، لیکن ہمیں ان کو اب خوشیاں دینی، ساری زندگی وہ ہمیں خوشیاں دیتے رہے، آپ کو نہیں پتا۔ اچھا اب جو ماں باپ بن گئے ان کو پتا چل رہا ہوگا کہ بعض اوقات اپنا بجٹ اگر تھوڑا ہے نا تو یار اس بار میں نیا جوڑا نہیں سلواتا، یا سلواتی باپ یا ماں یہ فیصلہ کرتے ہوں گے میٹنگ کر کے بچوں کو سلوا دیتے ہیں۔ بچے کی یونیفارم کی باری ہے، اس کے سلیبس کا ٹائم آ رہا ہے، اس کی فیس کا ٹائم آ رہا ہے، یہ بجٹ بن رہا ہوتا ہے کمرے کے اندر، بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے پیچھے کیا سیکریفیکیشن ہو رہی ہے، کیا کیا سوچا جا رہا ہے کہ نہیں یار یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ ہم سوچیں کہ اب ہماری باری ہے انہیں ڈیلیور کرنے کی۔ جو بیرون ملک میں ہے بالخصوص، میرا بہت ٹریول رہا ہے، اور وہ جو ماں سے دور ہیں، والد سے دور ہیں، ماں باپ کی خدمت بھی کیا کریں، ماں باپ سے بات کیا کریں، پاسبل ہو تو ان کے پاس آیا کریں، اور خاص طور پہ جب بڑھاپا بڑھ جائے، طبیعت خراب ہو جائے، پھر انہی کے پاس رہا کریں۔ مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا، ایک نوجوان مجھے ملے تھے یورپ میں کہیں، وہ کہنے لگے کہ میری ماں بہت بیمار ہے اور مجھے بلاتی ہے، مگر میرے پاس جو ہے نا وہ کاغذات نہیں ہیں، میں گیا تو واپس نہیں آ سکوں گا، مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں۔ میں نے کہا ماں چلی گئی نا پھر نہیں ملے گی، یہ یورپ جانا، یہ یورو پاؤنڈ، یہ کس کام کے جب تم ماں کی خدمت ہی نہ کر سکے۔ بیٹا سب چھوڑو، ماں کے پاس جاؤ، ماں کے قدموں میں رہو، حدیث میں اسے جنت کہا گیا ہے۔
ماں راضی ہو کر دنیا سے جائے گی، اللہ تمہیں تمہارے وطن میں بھی روزی دے دے گا. صحیح. ایسے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا اشفاق بھائی جو ماں کے جنازے میں بھی نہیں پہنچ پاتے، والد کو کاندھا دینے بھی نہیں پہنچ پاتے. ایسا کیا ہے دنیا میں پیسے کے پیچھے بھاگنا؟ تو پلیز یہ نہ سمجھو کہ فلاں ملک میں رہ کر میں بہت کچھ کما لوں گا. ارے یہ وقت ہوتا ہے، اور یقین کرے ساری زندگی پھر روتے رہو گے اگر ماں کی خدمت نہ کر سکے. والد کو ضرورت ہے تو سفر چھوڑ کر آنا پڑے گا. بہت ساری سنتیں، نوافل اور مستحبات کو ترک کر دے بندہ اگر وہ ماں باپ کے قریب ہونا ہے. جو واجبات اور فرائض ہیں وہ الگ بات ہے. جب بہت ساری چیزوں میں رعایت دی گئی کہ نہیں ماں کی خدمت کے لیے والد کی ضرورت ہے تو یہ سب چیزیں آپ نے چھوڑنی ہوں گی. پہلے یہ کرنا ہوگا. نفلی حج کو نہیں جا سکتا ماں باپ کی اجازت کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر آپ نہیں جا سکتے. تو آپ سوچیں کہ باقی گھومنا پھرنا اور باقی ٹریول کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ عبدالحبیب بھائی ایک وہ بھی وقت آتا ہے کہ ماں یا باپ ایون خاص کر ماں کہ وہ تھوڑی سی زبان کے معاملات ہو جاتے ہیں گھر میں. اب لڑکا بعض اوقات اس کو بوجھ سمجھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. بعض اوقات پھر بہت زیادہ ماں کی طرف سے ایک ایج کے بعد جو آپ نے کل بات کی تھی، اگر دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیں، بالکل ایسا ہے. ذہن بنانے کی بات ہے کہ اس کو تکلیف نہ سمجھا جائے، کیا کیا جائے، کیا انداز ہو. بالکل ایسا ہے. عمر ہو گئی 70 پلس. دیکھیں اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ لائف کا ایک سائیکل ہے. 5-6 سال کا بچہ اور 60 سال کا انسان آلموسٹ برابر ہو گیا. آپ 60 میں سے 0 نکال دیں، ٹھیک ہے. اب یہ 60 سال کا جو انسان ہے اس کے اوپر یہ 6-7 سال کا بچہ ہی ہے. اب اس بچے میں ضد بھی ہوگی، اس کو سمجھ بھی کم آئے گا، اس کا انڈرسٹینڈنگ لیول بھی کم ہو جائے گا، وہ آپ سے لڑائی بھی کرے گا. تو اب آپ اس کو اگر اپنے بچے سے لڑتے ہیں، کبھی 5-6 سال کا بچہ ضد کرتا ہے، آپ کو ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ یار بچہ ہی ہے نا، کوئی بات نہیں. اس کو مسکرا کے ڈیل کرتے ہیں، پیار سے ڈیل کرتے ہیں. اس لیول کے بعد ماں باپ کا بھی ذہن یہ بن جاتا ہے. تو آپ اب اس کو یوں سمجھ لیں آپ پر امتحان آیا ہے. اب آپ کو اور سعادت ملنے کا وقت آیا ہے. اب آپ کو ان کی ڈانٹ بھی سننی ہے اور خدمت بھی کرنی ہے. ہاں، اب ڈانٹ کے جواب نہیں دینا ہے. کل ہم نے قرآن کی آیت سنی، اف بھی نہیں کہنا ہے. یہ اب آپ کا لیول آف امتحان. ماں کیا بار بار چیختی رہتی ہو، کیا بھائی ہر وقت ٹوکتی رہتی ہو، آپ کو اب یہ برداشت کرنا ہے. بلکہ احادیث میں تو یہاں تک وہ ظلم ہے، اگرچہ ظلم کرے. عرض کیا کہ حضور ماں اگر ظلم کرے یا والدین ظلم کرے، اگرچہ ظلم کرے، ظلم 3 بار فرما. ہاں، اگر ظلم بھی کریں تو آپ نے فرما برداری کرنی ہے، ان سے لڑائی نہیں کرنی ہے. تو یہاں بعض اوقات ظلم نہیں ہوتا، ان کی طبیعت ایسی ہو گئی ہوتی ہے، چڑچڑاپن آ گیا ہوتا ہے، ان کو نیند کم آ رہی ہوتی ہے، ان کو بیماریوں نے حملہ کیا ہوتا ہے. کبھی آپ کو بخار آیا ہے، اس کیفیت میں آپ کو اپنے بچے اچھے نہیں لگ رہے تو حالانکہ آپ ابھی بوڑھے نہیں ہوئے لیکن آپ لڑ پڑتے ہیں، کیا میرے سامنے چک چک کر رہے ہو، حالانکہ ان کا قصور نہیں ہوتا، آپ کی طبیعت خراب ہے. اچھا، آپ کو تھوڑے دنوں کے لیے بخار آیا تو آپ چڑچڑے ہو گئے. ان کی ایج کے بعد وہ کہتے ہیں نا بڑھاپا تو بیماریوں کا گھر ہو جاتا ہے. اس میں بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، تھکن بھی ہے، بازو بھی درد ہو رہا ہے، پیر بھی درد ہو رہا ہے. اب وہ چڑچڑے ہو گئے. 70 کے بعد اور پرابلم ہوگی، 80 کے بعد. یہ نصیب والے ہوتے ہیں 70-80 سال کے بعد بھی جو کول ڈاؤن رہتے ہیں. حالانکہ امیر علیہ سنت تو بوڑھوں کی بھی تربیت فرما رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے کہ ماں باپ ڈانٹ رہے ہیں، جھڑک رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، بعض اوقات گالی بھی نکال دیتے ہیں، آپ کا کام صبر کرنا ہے. آپ کو ہر قدم پر نیکی مل رہی ہے، آپ نے جنت پر نظر رکھنی ہے. مجھے ان کو ناراض نہیں، دل کے برے نہیں، دل کے برے نہیں ہوتے، دل کے برے نہیں ہوتے. وہ بیمار ہو گئے اور اب انشاءاللہ اب ان کی خدمت کریں، بس ان کو خوش ہو کے روانہ کریں. سب کے سامنے کر رہے ہوں، سب کے سامنے ڈانٹ دیں، محلے والوں کے سامنے ذلیل کر دیں تو بھی ٹھیک ہے. بالکل. ہاں دیکھیں یہ امتحان ہے آپ کا، یہ آپ کا امتحان ہے اور اس امتحان سے کچھ لوگ واقعی گزرتے ہیں، لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ صبر کریں. الحمدللہ اس کی آپ کو بہت برکتیں ملیں گی انشاءاللہ.